جب گیس سستی تھی پی ٹی آئی نے نرخ کم نہیں کیے، سرکولر ڈیٹ ازدہا بن چکا، مسائل کا پہاڑ 8 ماہ میں ختم نہیں ہو سکتا، حکومت کو مزید وقت درکار ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے ہاتھ کھڑے کر دیے، عمران خان پر تنقید کی بوچھاڑ، بولے بدقسمتی سے گزشتہ ادوار میں احتساب کے نام پر مخالفین سے انتقام لیا گیا، مہنگی بجلی نے معیشت کے پرخچے اڑا دیے، آئی ایم ایف پروگرام کے بغیر گزارا نہیں۔ سلیکٹڈ کے سہولت کار کو بھی بڑی عزت سے خدا حافظ کہہ دیا، یہ جیالوں کی کامیابی اور جمہوریت کا انتقام ہے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا گڑی خدا بخش میں شہید محترمہ کی 15ویں برسی سے خطاب، کہا عمران خان جیالوں کا کریڈٹ وہ وائٹ ہاؤس جو بائیڈن کو دینا چاہتا ہے، آپ کو امریکہ نہیں بلاول ہاؤس کی سازش نے نکالا۔ پاکستان کی معیشت تباہ ہونے کا ایک اور شخص ذمہ دار ہے، ہماری حکومت ختم کر کر چوروں کو اقتدار پر بٹھا دیا، چوروں کو اوپر بٹھانا اور کیسز ختم کرنا، اس سے بڑی غداری کیا ہو سکتی ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی کہتے ہیں میرے خلاف سازش پاکستان سے ہوئی، آڈیو ٹیپس کا مقصد بلیک میل کرنا اور گند اچھالنا ہے، دو چور خاندانوں نے ملک میں اداروں کو ٹھیک نہیں ہونے دیا، شہباز شریف نے اقتدار میں آ کر سب سے پہلے ایف آئی اے کو تباہ کیا۔ اگر پاکستانی قوم کا اعتماد بحال کرنا ہے تو پاکستان کو ڈبونے والے کرداروں کو بے نقاب کرنا ہوگا، انصاف پر مبنی فیصلوں پر قوم کا اعتماد بحال ہوگا، وفاقی وزیر اور سینئر لیگی رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں روز روز کے لانگ مارچ سے ملک کی جمہوریت کمزور ہو رہی ہے، لاڈلا آج بھی لاڈلا نظر آ رہا ہے، عمران خان کا کردار دنیا جانتی ہے، ہمارا موازنہ اگر کرنا ہے تو 2017 سے کریں، ایک نئی خواہش کی تکمیل میں ہم نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا۔ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام ناگزیر ہے، اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے تو سب کی تباہی ہوگی، سیاسی اختلاف کے باعث آئی ایم ایف پیسہ نہیں دے گا، مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی، کہا ہم سب پاکستان کے لیے کام کریں گے تو بچ جائیں گے، اگر ہم نے سیاست کو نہ سنبھالا تو ایک پیسہ نہیں آئے گا، نہ فوج نے آنا ہے نہ کسی اور نے آنا ہے، اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ چلنا ہے لیکن آئی ایم ایف کے کچھ مطالبات عوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں، وفاقی وزیر احسن اقبال آئی ایم ایف سے شرائط نرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ کا 80% قرض عمران خان کے دور میں لیا گیا، ہم نے ملک کو دوبارہ آئی ایم ایف پروگرام میں شامل کیا اور ڈیفالٹ سے بچایا۔ اب خاموش تماشا ہی نہیں رہا جا سکتا، ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیڈ لاک ہو گیا، 10 روز میں اہم ریاستی سیاسی معاشی میٹنگز اور فیصلے ہو جائیں گے، شیخ رشید نے بڑی پیشگوئی کر دی، کہا کہ وزیر اعظم کی سوئی توشہ خانہ کی گھڑی پر پھنسی ہے، پی ڈی ایم کو الیکشن میں ووٹ نہیں کچھ اور پڑے گا، پی ڈی ایم اندرونی توڑ پھوڑ کا شکار ہے۔ پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد میں سرپرائز دیں گے، معاون خصوصی اطاعت آرڈر کا دعویٰ، کہا کہ اسپیکر سبطین خان اور ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی وساق کیوم عباسی کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ خفیہ رائے شماری سے ہونی ہے، نمبر گیم انتہائی دلچسپ ہے، ہماری بھرپور تیاری ہے اور انشاءاللہ سرپرائز دیں گے، اپنے نمبرز کے حوالے سے مطمئن ہیں۔ عدالت میں توشہ خانہ کا ریکارڈ مانگا تو شہباز زرداری حکومت کو لینے کے دینے پڑ گئے، پی ڈی ایم ٹولے کی توشہ خانہ پر ٹائیں فش کیوں ہو گئی، صوبائی مشیر عمر سرفراز شیما پی ڈی ایم پر برس پڑے، کہا دن رات توشہ خانہ کی رٹ لگانے والوں کو اب توشہ خانہ کی یاد کیوں نہیں ستا رہی، چوری پکڑی جانے کے خوف میں نون لیگ نے کیس واپس لے لیا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی حکومت نے توشہ خانہ کے ساتھ کھلواڑ کیا، توشہ خانہ کا ریکارڈ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی لوٹ مار کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ وہ لڑکی لال قلندر تھی، وہ دلوں کی سکندر تھی، وہ عورت تھی یا جادو تھی، وہ سر پر چل کر بولتی تھی
دو بار پاکستان کی وزیر اعظم رہنے والی مسلم کی دنیا کی پہلی سربراہ خاتون کی شہادت کو 15 برس بیت گئے۔ ملک بھر میں سابق وزیر اعظم کی 15ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ بینظیر بھٹو کو آج ہی کے دن راولپنڈی کے لیاقت باغ میں شہید کیا گیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی شخصیت اور کردار آج بھی لاکھوں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ بینظیر بھٹو جمہوری سیاسی جدوجہد کی روشن علامت ہیں۔ بینظیر نے عوام کے حقوق کی جدوجہد میں جام شہادت نوش کیا۔ 27 دسمبر 2007 کا سیاہ دن عوام کی ایک محبوب رہنما کی شہادت کا ناقابل فراموش دن ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے شہید بینظیر بھٹو کی برسی پر خراج عقیدت پیش۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے مشن کے حوالے سے نیند میں بھی غفلت نہیں کر سکتا۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی 15ویں برسی پر آصف زرداری کا پیغام، کہا سیاست میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے مشن کو آگے بڑھایا جائے گا۔ اسلام آباد میں الیکشن ملتوی، الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا۔ الیکشن کمیشن نے شیڈول بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو منسوخ کر دیے۔ دوسری جانب چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان کہتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات وقت پر ہونے چاہیے، اس میں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئین میں بلدیاتی انتخابات کرانا لازم ہے۔ خدشہ ہے کہ حکومت حلقہ بندی کے بعد دوبارہ یونین کونسلز میں رد و بدل نہ کر دے۔ ملک بھر میں مہنگی بجلی کی لوڈ شیڈنگ بے لگام۔ سخت سردی کے باوجود غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان۔ بجلی کا شارٹ فال 4321 میگا واٹ تک پہنچ گیا۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کی مجموعی پیداوار 9179 میگا واٹ ہے۔ بجلی کی طلب 13500 میگا واٹ ریکارڈ کی گئی۔ مہنگائی کا طوفان، حکومت کنٹرول کرنے میں ناکام۔ مہنگائی کے ستائے عوام پر ایک اور بجلی بم گرا دیا گیا۔ صارفین کے لیے 18.5 پیسے بجلی مہنگی۔ نیپرا اتھارٹی نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دے دی۔ بجلی نومبر کی فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی۔ قیمتوں کا اطلاق لائف لائن صارفین پر نہیں ہوگا۔ فلپائن میں بارش اور سیلاب سے تباہ کاریاں، مختلف حادثات میں اموات کی تعداد 13 ہو گئی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق زیادہ تر اموات شدید بارشوں کے باعث ریلے میں ڈوبنے سے ہوئی۔ ریسکیو حکام نے متاثرہ علاقوں میں لاپتہ 23 افراد کی تلاش شروع کر دی۔ فلپائن میں کرسمس کے دن سیلاب، 46,000 افراد گھر چھوڑنے پر مجبور۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹیسٹ سیریز کے پہلے میچ کے دوسرے کا کھیل ختم۔ کیویز نے بغیر کسی نقصان کے 165 رنز بنا لیے۔ مہمان ٹیم کے اوپنرز بلے بازوں نے شاندار کھیل کا آغاز کیا۔ ٹائم لیتھم 78 اور ڈیون کانوے 82 رنز بنا کر وکٹ پر موجود۔ پاکستان کی جانب سے آغا سلمان نے اپنے کیریئر کی پہلی سنچری اسکور داغ دی، 103 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اور سعودی عرب میں موسم سرما کی پہلی برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ تبوک ریجن سمیت ملک کے متعدد علاقوں میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ۔ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں نے برف باری کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے تبوک کا رخ کر لیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز اور میں ہوں ذکی ارشاد۔ ہیڈلائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ جب گیس سستی تھی پی ٹی آئی نے نرخ کم نہیں کیے۔ سرکولر ڈیٹ ازدہا بن چکا۔ مسائل کا پہاڑ 8 ماہ میں ختم نہیں ہو سکتا، حکومت کو مزید وقت درکار ہے۔ اتحادی حکومت ملک میں معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہے۔ مہنگی بجلی نے معیشت کے پرخچے اڑا دیے۔
IMF پروگرام کے بغیر گزارا نہیں، 27 ارب تیل گیس کی امپورٹ پر چلے جاتے ہیں، ترقی اور خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ بدقسمتی سے گزشتہ ادوار میں احتساب کے نام پر مخالفین سے انتقام لیا گیا، ایسی کارروائیوں سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو نقصان پہنچا۔ افسروں کی نیب میں درجنوں پیشیاں ہوتی تھی، نیب نیازی گٹھ جوڑ نے بدترین انتقام لیا۔ یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ سرکاری ملازمین کی بھی بہت دل شکنی ہوئی۔ شمسی توانائی کے حوالے سے منعقدہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شہباز شریف کا کہنا تھا کہ جب گیس سستی تھی تب PTI حکومت نہیں خرید رہی تھی، روس یوکرین جنگ کی وجہ سے عالمی سطح پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ پاکستان جیسے ملک کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، پھر گیس کا بھی بہت بڑا ایشو سامنے آیا اس جنگ کے نتیجے میں۔ پھر یورپ کو جو گیس جاتی تھی اس میں خلل آیا، اور گیس جو ہے وہ ترقی یافتہ ممالک اس وقت منہ مانگے داموں پہ وہ خرید رہے ہیں، اور پاکستان جیسے ملک کے لیے اور بھی مشکلات میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ اس وقت بغیر کسی تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ جب کووڈ کے زمانے میں گیس کی قیمتیں اور تیل کی قیمتیں کریش کر گئی تھی اور گیس تقریباً $2-3 پر یونٹ مل رہا تھا، اس وقت جس مظلومانہ غفلت سے ہم نے کام لیا اس کا نتیجہ آج پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میاں نواز شریف کے زمانے میں شاہد عباسی صاحب پیٹرولیم منسٹر تھے، انہوں نے قطر کے ساتھ گیس کا بڑا اچھا معاہدہ کیا تھا، 15 سال 15 ایئرس تھا، 15 سال پر محیط تھا، اور وہ تقریباً $13.2 پر یونٹ اس کی قیمت تھی۔ اس کے بعد ایک اور معاہدہ ہوا جو سابق سپہ سالار خود گئے تھے، جو میں نے اخبار میں خبر پڑھی تھی، اور وہ بھی 10 سال کا وہ معاہدہ تھا، اور شاید وہ $10 پہ تھا یا $11 پہ تھا۔ اور جب کووڈ کی نتیجے میں مارکیٹ بالکل یعنی لوگ مفت بھی لینے کو تیار نہیں تھے، اس وقت کی حکومت نے، جس طرح میں نے کہا کہ بہت تساہل بلکہ مجرمانہ غفلت سے کام۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور وفاقی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ سلیکٹڈ کے سہولت کاروں کو بڑی عزت سے خداحافظ کہہ دیا، یہ جیلوں کی کامیابی اور جمہوریت کا انتقام ہے۔ آصف زرداری فریال تالپور کو بھی جیلوں میں ڈالنے والوں کا آپ نے صحیح بندوبست کر دیا، پہلی بار عدم اعتماد کے ذریعے فوج عدالت میں نہیں پارلیمان نے وزیر اعظم کو گھر بھیجا، وہ پہلا وزیر اعظم ہے جس کو دھاندلی سے نہیں نکالا گیا۔ جیالوں کا کریڈٹ وہ وائٹ ہاؤس جو بائیڈن کو دینا چاہتا ہے، آپ کو امریکہ نہیں بلاول ہاؤس کی سازش نے نکالا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا گھڑی خدا بخش میں محترمہ بینظیر کی 15ویں برسی سے اظہار خیال۔ مگر آپ نے ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بھائی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے بہنوں کا وفاداری دکھایا ہے کہ 15 سال کے بعد بھی اس ملک نے، اس جماعت کے سیاسی کارکن نے، ہمارے عوام نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو نہیں بھولے ہیں۔ آج بھی ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے سیاسی فلسفہ پہ چلتے ہیں، سیاسی منشور پہ چلتے ہیں، سیاسی نظریہ کے مطابق چلتے ہیں، اور آج بھی ہمارا ماننا ہے، آج بھی ہمارا کہنا ہے کہ آج بھی بھٹو زندہ ہے، کل بھی بھٹو زندہ تھا، آج بھی بی بی زندہ ہے، کل بھی بی بی زندہ۔ ہم پوچھتے ہیں
हम पूछते हैं कि वो कसूर क्या था, वो गुनाह क्या था जिसकी वजह से शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की गुनाह क्या थी? क्या एक गुनाह थी कि वो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी थी? क्या शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का गुनाह ये थी कि शहीद बीबी ना सिर्फ पाकिस्तान की लीडर थी, वो तो आलमी दुनिया का लीडर थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो मुस्लिम दुनिया का पहला खातून वजीर आजम बनके पूरी मुस्लिम उम्मा की फख्र थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो गरीबों की आवाज थी, मजलूमों की नुमाइंदा थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो जमहूरियत का अलंबरदार थी, आमिरों के लिए खौफ की बुनियाद थी। और अब आपको बताएं कि चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान की मईशत तबाह होने का एक शख्स जिम्मेदार है। हमारी हुकूमत खत्म करके चोरों को इक्तदार पर बैठा दिया। चोरों को ऊपर बैठाना और केसेस खत्म करना, इससे बड़ी गद्दारी क्या हो सकती है? मेरे खिलाफ साजिश पाकिस्तान से हुई। हुसैन हकानी मेरे खिलाफ काम कर रहे थे। ऑडियो टेप का मकसद ब्लैकमेल करना और गंद उछालना है। हमारी हुकूमत में इदारे मजबूत हुए। निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए साबिक वजीर आजम ने कहा कि मौजूदा हुकूमत पर कोई सरमायाकार भरोसा नहीं करता। चोरों ने इक्तदार में आकर अपने केसेस मुआफ करवा लिए। उन्होंने बड़े डाकुओं को मुल्क में चोरी का लाइसेंस दे दिया है। नैब तरमीम के बाद पाकिस्तान में कोई ताकतवर डाकू नहीं पकड़ा जा सकेगा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि 2 चोर खानदानों ने मुल्क में अदारों को ठीक नहीं होने दिया। शहबाज शरीफ ने इक़्तिदार में आकर सबसे पहले FIA को तबाह किया। FIA के अफसर रिजवान को हार्ट अटैक हुआ। शहबाज शरीफ के केस के 4 गवाहान मर चुके हैं। नैब पर उन्होंने अपना बंदा बैठा दिया। अब सारे केसेस खत्म हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ ने लंदन फ्लैट्स को तस्लीम किया। जज ने नैब से पूछा कि आप फ्लैट की मलकियत साबित करें। उन्होंने नैब FIA को खत्म कर दिया। रमीज राजा क्रिकेट बोर्ड में अच्छा काम कर रहा था। नजम सेठी का क्रिकेट में कोई तजर्बा नहीं, उसे चेयरमैन बना दिया। क्या रमीज राजा और नजम सेठी का मुआवजना है? अब क्रिकेट का भी बुरा हाल होगा। इमरान खान ने मजीद कहा कि हमारे दौर में इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक 6% पर मुआशत ग्रोथ कर रही थी। चोरों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज पाकिस्तान में तारीख की सबसे ज्यादा महंगाई है। जब अदम एतमाद आई तो उस वक्त डॉलर 178 रुपए का था। यह हुकूमत इकोनॉमिक हिटमैन लग रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि अगर पाकिस्तानी कौम का इत्मीनान बहाल करना है तो पाकिस्तान को डुबोने वाले किरदारों को बेनकाब करना होगा। कौम का इत्मीनान तब बहाल होगा जब इंसाफ पर मबनी फैसले दिए जाएंगे। रोज रोज के लॉन्ग मार्च से मुल्क की जमहूरियत कमजोर हो रही है। लाडला आज भी लाडला नजर आ रहा है। इमरान खान का किरदार दुनिया जानती है। हमारा मुआवजना आज उनसे किया जा रहा है। हमारा मुआवजना अगर करना है तो 2017 से करें। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में मियां जावेद लतीफ ने कहा कि नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने एक ही दिन पाकिस्तान आने का ऐलान किया। जो विकेट में आता था अंपायर से आउट मांगता था, उसी तरह उसने इलेक्शन 1997 में जमानत जब्त होने के बावजूद अगले दिन नया इलेक्शन मांगने की बात करना शुरू की और ये सिलसिला 2002, 2008 और 2013 तक जारी रहा। उस वक्त रुका जब अंपायर ने बाकी सारी टीम को आउट करके 2018 में इसको बारी दी। उसके नताइज भी आप देख लें। और जब ये उतारा गया तो इसने फिर वही राग लापा। अब बात यह है कि जब बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ ने अपनी गलतियों का अजाला करने के लिए और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल होने के बाद एहसास किया कि रियासत, कौम, जमहूरियत कमजोर हो रही है रोज रोज के लॉन्ग मार्चों से, तो उन्होंने मिसाके जमहूरियत किया। जब मिसाके जमहूरियत उन्होंने किया
تو عمران خان کو ایک تیسری جماعت کے روپ میں لانچ کیا گیا. اور پھر آپ دیکھیں. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے کہا ہے کہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام ناگزیر ہے. اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے تو سب کی تباہی ہوگی. چودھری شجاعت حسین نے پاکستانی نژاد امریکی کاروباری شخصیت نوید انور چودھری کے اعزاز میں ظہرانہ دیا. ظہرانے میں وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ، سینیٹر مشاد حسین سید اور چودھری شفا حسین سمیت دیگر سیاسی شخصیات نے شرکت کی. مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین نے سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام ناگزیر ہے. آئندہ عام انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہونے چاہیے. ہم سب پاکستان کے لیے کام کریں گے تو بچ جائیں گے. اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے تو سب کی تباہی ہوگی. ہم سمجھ جائیں گے تو IMF سے پیسے دے گا. اگر ہم نہ سیاست کو سنبھال سکے تو ایک پیسہ نہیں آئے گا. چودھری شجاعت حسین نے سوال کیا کہ کیا انتخابات مہنگائی، بے روزگاری کے خاتمے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ سب پارٹیوں کی بات چھوڑ کر پاکستان کی بات کریں. پاکستان کی بات ہوگی تو پارٹیاں رہیں گی اور چلیں گی. اگر ہم سمجھے نہیں تو نہ ملک چلے گا اور نہ ہی پارٹیاں چلیں گی. میں نے اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ اپنی نہیں پاکستان کی بات کی جائے. انہوں نے کہا کہ نہ فوج نے آنا ہے نہ کسی اور نے آنا ہے. اگر یہ وقت گزر گیا تو پھر کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا. بہت سی طاقتیں پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں. وہ طاقتیں خطے میں بھارت کی بالادستی چاہتی ہیں. دشمن ممالک کے سامنے اپنا ریٹ بڑھانے والوں کے خلاف سخت رویہ اختیار کیا جانا چاہیے. تقریب سے خطاب میں چودھری شجاعت حسین نے مزید کہا کہ عمران خان سمیت سب کو اسمبلی میں واپس آنا چاہیے. عوام نے انہیں منتخب کر کے بھیجا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے نمائندے کیا کر رہے ہیں. اگر انہوں نے صرف تنخواہ اور دیگر مراد لینی ہے تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اور اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال نے IMF کے کچھ مطالبات کو عوام کے لیے ناقابل برداشت قرار دے دیا. احسن اقبال نے کہا کہ IMF پروگرام کے ساتھ چلنا ہے لیکن IMF کے کچھ مطالبات عوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں. انہوں نے کہا کہ IMF سے شرائط نرم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. احسن اقبال کا کہنا تھا کہ فوج، اسٹیبلشمنٹ یا عدلیہ ان سب کو یہ سمجھ لگ جائے گی کہ 4 سال کا جو تجربہ ملک کے ساتھ کیا گیا اس کا خمیزہ قوم کو بھگتنا پڑ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ جب دنیا میں گیس انتہائی سستی تھی تب ہی PTI نے نہیں خریدی، لیکن جب دنیا میں پیٹرول مہنگا ہوا تو یہ سستا کر کے ملک کو خسارے میں جھونک کے. پاکستان کی تاریخ کا 80% قرض عمران کے دور میں لیا گیا اور ان کا قرض ہمارے حصے میں آیا. 1 اپریل کو وزارت خزانہ کہہ چکی تھی کہ آخری سہ ماہی کے ترقیاتی بجٹ کا پیسہ نہیں ہے. وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ہم ملک سنبھالنے آئے تھے اور سنبھالا. جب انہوں نے IMF کا معاہدہ توڑا تو اس وقت سے ملک کے ڈیفالٹ کا دو پیچ لگنا شروع ہو گیا، مگر ہم نے مشکل فیصلے کیے اور ملک کو دوبارہ IMF پروگرام میں شامل کیا اور ڈیفالٹ سے بچایا. احسن اقبال نے مزید کہا کہ سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید نے کہا ہے کہ اب خاموش تماشے نہیں رہا جا سکتا. ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا ہے. IMF کے ساتھ ڈیڈ لاک ہو گیا ہے. 10 روز میں اہم ریاستی، سیاسی، معاشی میٹنگز اور فیصلے ہو جائیں گے. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری پیغام میں شیخ رشید نے کہا کہ وزیراعظم کی سوئی توشہ خانہ کی گھڑی پر پھنسی ہوئی ہے. PDM کو الیکشن میں ووٹ نہیں کچھ اور پڑے گا. PDM اندرونی توڑ پھوڑ کا شکار ہے. انہوں نے کہا کہ ملک ٹیکنیکلی ڈیفالٹ ہو چکا. عوام کا نام ہی ریاست ہے. آج سے 2 مہینے پہلے اب آپ آگے بڑھیں. آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگی رہنما ملک زمان نصیب کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اور قائد جناب میاں محمد نواز شریف کی سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. MP خواجہ عمران نذیر نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. ملک زمان کی خصوصی گفتگو. انہوں نے کیا کہا اس حوالے سے اپنے رپورٹر محمد اجمل جٹ سے جانتے ہیں. پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام قائد محترم میاں محمد قائد اعظم صاحب کے لیے بھی یہاں پہ کیک کاٹا گیا ہے. دوسری جانب قائد محترم میاں نواز شریف صاحب کی سالگرہ کا تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا. اس حوالے سے بتائیے گا آگے آپ کا نیکسٹ لاہ عمل کیا ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم لوگوں نے آپس میں بیٹھ کے جو ایک اپنے قائدین کے اعزاز میں کیک کاٹا گیا جس میں قائد محمد علی جناح کی سالگرہ کا تھا اور اس کے علاوہ قائد محترم ہمارے لیڈر
میاں محمد نواز شریف صاحب کی سالگرہ کے متعلق تھا. آج ہم نے کارکنوں کے ساتھ مل کے گیٹ ٹوگیدر کی ہے, ان کی باتیں سنی ہیں, ان سے کچھ رائے لی ہے, کس طریقے سے لاہور کی سیاست کو آگے لے کے چلنا ہے, کس طریقے سے ہم نے لاہور کو ایک ایسا مسلم لیگ نون کا گھر بنانا ہے جیسے آج سے واقعی پہلے تھا, اور اب انشاءاللہ متحرک کرنا اپنے کارکنوں کو. اچھا ملک صاحب یہ بتائیے گا, اس وقت جو ہے وہ موسم کافی سرد ہے لاہور کا نا, اور ٹیمپریچر جو ہے سیاسی ٹیمپریچر اس ٹائم فل عروج پہ ہے, اسمبلیاں توڑنے کا بھی کہہ دیا جاتا ہے, دوسری جانب اسمبلیاں جو ہے وہ وہیں پہ ہیں, اور راتوں رات جو ہے وہ ڈی نوٹیفائی ہو کے واپس آ جاتے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہیں؟ یہ دیکھیں نہیں, ابھی بھی کوئی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کے بندوں کے یہ لاڈرے بیٹھے ہوئے ہیں بیوی اوپر. خیر ہم جو آنریبل ہماری جو عدالتیں ہیں ان سے ہماری توقع یہی ہے کہ ابھی بھی یہاں پہ انصاف کے تقاضے پورے کریں. جو انصاف کے تقاضوں کی امید آپ سے آپ کی عوام نے لگائی ہے, پاکستانی عوام نے لگائی ہے, جو معیشت کی بربادی ان لوگوں نے کی ہوئی ہے آپ سب کے سامنے ہے. انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے کہ اس وقت جو اکانومی کی کنڈیشن ہے ہمارے ملک کی وہ کافی کریٹیکل ہے نا, عام آدمی کے لیے ایک کافی جو کہہ لیں کہ پرابلم کا جو وہ بنڈل ہے اس کے سامنے, عام آدمی کے لیے دونوں پارٹیاں کیا کر رہی ہیں؟ دیکھیں جی مجھے تو دوسری پارٹی کا تو نہیں پتا, دوسری پارٹی کا بیانیہ ہی جھوٹ کے اوپر مبنی, کبھی IMF کو لیٹر لکھ دیتے ہیں, خط لکھ دیتے ہیں, کبھی کوئی چیز کر دیتے ہیں, کبھی وہ ایسے الزام تراشی کر کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا, نعوذ باللہ استغفر اللہ, کہ جی پاکستان کے متعلق ایسے ایسے نزیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. میں یہی جانتا ہوں کہ ہمارے پاکستان کی ہمیشہ معیشت کو, ہمارے پاکستان کی ہمیشہ ترقی کو ایک بندے نے گامزن کی ہے, اس کا نام ہے میاں محمد نواز شریف. پولیٹیکل اسسٹنٹ برائے انسانی حقوق پنجاب رابنسن عزیز فرانسس نے کہا ہے کہ محکمہ انسانی حقوق کے پلیٹ فارم سے دکھی انسانیت کی خدمت یقینی بنائیں گے. امید ہے کہ ایک بہترین ٹیم ورک کے طور پر تمام سٹیک ہولڈرز کی مدد سے اپنا یہ سفر تیزی سے جاری رکھیں گے. ان خیالات کا اظہار رابنسن عزیز فرانسس نے محکمہ انسانی حقوق کے دفاتر میں کرسمس کی مناسبت سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا. رابنسن عزیز کا کہنا تھا کہ محکمہ کی ذمہ داری ان کو سونپی گئی ہے اور اس کے لیے محکمے میں موجود ہر فرد کا ساتھ لازمی ہوگا. ہم سب کا ایجنڈا دکھی انسانیت کی خدمت ہے. ان کا مزید کہنا تھا کہ محکمے کے ساتھ فلاحی تنظیموں کا کردار بھی لائق تحسین ہے. کرسمس کا تہوار بھائی چارے کو فروغ دیتا ہے اور خوشی ہے کہ کرسمس بھرپور طریقے سے منایا گیا. ڈائریکٹر انسانی حقوق محمد یوسف نے محکمے کی جانب سے مکمل تعاون کا یقین دلایا اور رابنسن عزیز کو کرسمس کی مبارکباد پیش کی. پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر فاروق احمد نے ایڈز کنٹرول پروگرام کے تمام سینٹرز کی سماحی پرفارمنس میٹنگز کا آغاز کر دیا. ترجمان محکمہ صحت کے مطابق میٹنگز کا مقصد اچھی کارکردگی دکھانے والے سینٹرز کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. پروجیکٹ ڈائریکٹر ڈاکٹر فاروق احمد کا کہنا تھا کہ HIV کے مریضوں کو عالمی معیار کی سہولیات دینا ہماری اولین ترجیح ہے. مستقبل میں مسلسل کمزور کارکردگی دکھانے والے سینٹرز کے عملے کے خلاف سخت ایکشن لینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تمام سینٹرز کو تنبیہ بھی کی کہ پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام اور صوبہ پنجاب کے 36 اضلاع میں موجود اپنے 45 سینٹرز کے ذریعے HIV ایڈز کے مفت ٹیسٹ اور ادویات کی سہولیات فراہم کر رہے ہیں. آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت شوبز انڈسٹری کی بہتری کے لیے پرعزم اور ابلاغ عامہ کا ایک طاقتور ذریعہ ہے. فلم محض تفریح تک محدود رکھنا خود اس میڈیم کے ساتھ زیادتی ہے. فلمیں بیک وقت ہماری ثقافت، اقتدار، معاشرت، یہاں تک کہ ہماری سیاسی، معاشی، جغرافیائی حالات تک کی عکاسی کر رہی ہوتی ہیں. اس لیے فلم کو نہ صرف اپنی نسلوں کی تربیت اور کردار سازی کا ذریعہ بنایا جا سکتا ہے بلکہ فلم کے ذریعے بین الاقوامی سطح پر ملک و ملت کے سافٹ امیج کی ہمواری کا بھی کام لیا جا سکتا ہے. وزیراعلیٰ پنجاب کی جانب سے لاہور میں مثال قائم کر کے فلم پروڈکشن سینٹر اینڈ کمپلیکس کے قیام کا اعلان خوش آئند ہے. ان خیالات کا اظہار سیکرٹری اطلاعات و ثقافت پنجاب آصف بلال لودھی نے آج الحمرہ کلچرل کمپلیکس میں فلم پروڈکشن سینٹر اور کمپلیکس کے قیام کے لیے زمین کے انتخاب اور تعمیراتی کام کے آغاز کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کے دوران کیا. اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹریز کلچر اور ایڈمن کے علاوہ پاکستان کے معروف فلم ساز اور پروڈیوسر سید نور اور چیئرمین پنجاب سینسر بورڈ چودھری گل زمان نے خصوصی شرکت کی. اجلاس میں کمپلیکس کی لوکیشن کے انتخاب کے حوالے سے مختلف تجاویز کا بھی جائزہ لیا گیا. IG پنجاب عامر ذوالفقار خان کی ہدایت کے مطابق SPCRO عائشہ بٹ کا تھانہ لوئر مال میں پولکام ڈیسک کا اچانک دورہ. عائشہ بٹ نے چالان فنڈنگ CRO اور CDR کا چیک کرنے کے عمل کا جائزہ لیا. مزید جانتے ہیں چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر سے. جی وسیم، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. دیکھیں IG پنجاب عامر ذوالفقار خان کی ہدایت کے مطابق جس طرح سے لاہور پولیس تھانوں میں سرپرائز وزٹ کر رہی ہے تو اسی پر جو ہے وہ
SP CRO आयशा भट्ट ने जो है वो आज अचानक थाना लोअर माल का दौरा किया है, जहां पर इंचार्ज जो है वो CRO उनके हमरा थे जो कि हुसैन फरूक, जबकि आयशा भट्ट ने चलान पेंडिंग CDR और CRO चेक करते हुए बताया कि ऑपरेटर को खासकर हदायत की गई कि शहरियों के साथ खुश अखलाकी और इज्जत एहतराम से पेश आए, जबकि उनका ये भी कहना था कि टेक्नोलॉजी टूल्स का इस्तेमाल जदीद दौर की अहम जरूरत है और शहरियों को इंसाफ की जल्द फराहमी के लिए चलानों की बरवक्त तकमील में कोताही हरगिज नहीं बर्दाश्त की जाएगी। इसी तरह से आयशा भट्ट का कहना था तफ्तीशी अफसरान की नादरा वर्सेस से जो है वो मुलजिम की शनाख्त और फैमिली ट्री तक जो है वो रसाई में ताउन करेंगी और इसी तरह से मुलजमान को करार वाक़या सजा दिलवाने में पोलकॉम जो है वो ऑपरेटर का किरदार बुनियादी अहमियत रखता है। इसी तरह से तमाम जो है वो पोलकॉम जो डेस्क बने हुए थे, आयशा भट्ट का कहना था कि तमाम पर जो है वो सरप्राइज विजिट किए जाएंगे और ऑपरेटर को हदायत की जाएगी कि थाना में आने वाले साइलिन के साथ पहले सलाम फिर कलाम, उसके बाद जो है वो प्यार मोहब्बत इखलाक के साथ पेश आएंगे। जी। SP CRO आयशा भट्ट का थाना लोअर माल में पोलकॉम डेस्क का अचानक दौरा। साबिर, आपका बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन FCFS पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम तकरीब लाहौर रॉयल स्विस होटल में मुनक़दा तकरीब में PhD इम्तहान पास करने वाले स्टूडेंट्स में डिग्रियां तकसीम की गई। कन्वेंशन में गवर्नर पंजाब अलीगौर रहमान बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक स्टूडेंट्स के हौसला अफजाई करते हुए इन अपने ख्यालात का इज़हार किया। मजीद उनका क्या कहना था, जानते हैं अपने नुमाइंदे खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन FCFS पाकिस्तान के ज़हरे इत्माम लाहौर रॉयल स्विस होटल में 55 कन्वेंशन तकरीब मुनक्कद की गई, जिसमें PhD इम्तहानात पास करने वाले स्टूडेंट्स में डिग्रियां तकसीम की गई। कन्वेंशन में गवर्नर पंजाब वलीउल रहमान ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की और स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। गवर्नर पंजाब वलीउल रहमान का कहना था, मुआशरे में हमें मुआशरे की इस्लाह के लिए अल्लाह ताला ने भेजा। डॉक्टरों का शोबा खिदमत खल्क करना है, हमें चाहिए कि शोबा खिदमत डॉक्टर सर्जन मेडिकल की जितनी फील्ड्स हैं स्टूडेंट आगे जाकर मुआशरे की सही मायने में इस्लाह करें और खिदमत खल्क करके अजर और सवाब कमाएं। और मजीद कहना था कि यहाँ से डिग्री लेने के बाद किसी को अपने मकसद से किनारा कशी नहीं करनी, बल्कि अवाम बीमार मुस्तहिक लोगों को खिदमत करना है। डिग्री लेने वाले स्टूडेंट्स का कहना था, I'm so happy to get this gold medal in orthopedic surgery. I hope I feel more dedicated and I love to serve the humanity. Actually, my goal is to. खबरें और भी हैं, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। अब आपको बताएं कि लैम्पी स्किन बीमारी की रोकथाम के लिए हुकूमत मुतहरिक। वैक्सीनेशन की हिकमत अमली मुरतब करने के लिए आला सतह का इजलास मुनक्कद। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब मोहम्मद मालिक भुल्ला ने इजलास की सदारत की। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में। लैम्पी स्किन बीमारी की रोकथाम और वैक्सीनेशन हिकमत अमली मुरतब करने के लिए आज आला सतह का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास की सदारत सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक पंजाब मोहम्मद मालिक भोला ने की। डायरेक्टर जनरल रिसर्च डॉक्टर सज्जाद हुसैन ने साल 2023 के लिए वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी बारे ब्रीफिंग दी। इस मौका पर सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक का कहना था कि सूबा भर के लिए लैम्पी स्किन वैक्सीन समेत दीगर अमराज के लिए जामिया प्लान तरतीब दिया गया है। सूबा भर के मुआइशी में लैम्पी स्किन से बचाव के इम्पोर्टेड हिफाजती टीकाजात लगाने का आगाज जनवरी से होगा। बीमारी की मुमकिना दूसरी लहर से पहले तमाम इजला में हिफाजती टीकाजात लगाए जाएंगे। वैक्सीनेशन मुहिम के दौरान किसी किस्म की कोताही नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तमाम इमराज के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम की मॉनिटरिंग हर लेवल पर यकीनी बनाई जाएगी। वैक्सीनेशन मुहिम में शफाफियत के पहलू को यकीनी बनाया जाएगा और किसी भी कोताही को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। मुल्क भर में यकसा वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी के लिए वफाकी सतह पर तकनीकी प्लानिंग की जानी चाहिए और इजलास में डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल और डायरेक्टर जनरल ने शिरकत की। डायरेक्टर जनरल साउथ पंजाब तमाम डिविजनल खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली के ज़रिए सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी बोर्ड का इजलास। शादी हॉल्स में फायर सेफ्टी के हवाले से इक़दामात को यकीनी बनाया जाए।
لاہور کی بلند عمارتوں میں فائر سیفٹی کے حوالے سے ڈی کیٹیگری کو بہتر کیا جائے. تفصیلات جانتے ہیں جنید اشرف کی اس رپورٹ میں. ڈپٹی کمشنر لاہور محمد علی کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نازیہ محل، اسسٹنٹ کمشنرز ڈی او ریسکیو 1122، ایل ڈی اے واسا، ایم سی ایل، سول ڈیفنس، ہیلتھ اور دیگر محکموں کے افسران نے شرکت کی. ڈسٹرکٹ ایمرجنسی بورڈ میٹنگ میں پنجاب کمیونٹی سیفٹی بلڈنگز ریگولیشنز اور پنجاب کمیونٹی سیفٹی ایکٹ 2021 کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. ڈی او ریسکیو 1122 شاہد احمد نے بریفنگ دی. لاہور کے تمام شادی ہالز اور مارکیز میں فرسٹ ایڈ، فائر سیفٹی کے آلات اور ایمرجنسی خراج کے حوالے سے سروے کرنے کی ہدایت کی. تمام شادی ہالز میں فائر سیفٹی کے حوالے سے اقدامات کو یقینی بنایا جائے. تمام شادی ہالوں میں سیفٹی کے سٹینڈرڈز پر ہر صورت عمل درآمد ہوگا. ڈی سی لاہور کا کہنا تھا اسسٹنٹ کمشنرز شادی ہال کی ایسوسی ایشن اور ریسکیو 112 مل کر سروے کریں. شادی ہال کے سٹاف کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ بھی دی جائے. لاہور کے تمام ٹیچنگ ہسپتالوں میں بھی فائر سیفٹی کے سٹینڈرڈز پر عمل درآمد کروایا جائے. 495 بلند عمارتوں میں فائر سیفٹی کے حوالے سے ڈی کیٹیگری میں ہیں. ان کو اے کیٹیگری میں لانے کے لیے تمام تر اقدامات کیے جائیں. ڈی سی لاہور کا کہنا تھا شدید دھند میں ٹریکٹر ٹرالی سڑک کنارے کھڑی کرنے کی اجازت نہ دی جائے. لاہور کے تمام مارکیٹوں کا سروے اور وہاں کی انتظامیہ کو فائر سیفٹی اور فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ دی جائے. عوام الناس گیس کی لیکیج کو چیک کرے اور ہیٹر کو کھلا نہ چھوڑے. شہری بھی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ضلع ایس ایس پی فیصل گلزار کے بیٹے ہادی فیصل کی نماز جنازہ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں ادا کر دی گئی. آئی جی پنجاب عامر ذوالفقار علی خان، سی سی پی او لاہور، ڈی آئی جی ایس پی یو، ڈی آئی جی آپریشنز، ڈی آئی جی انویسٹیگیشنز سمیت دیگر افسران کی شرکت. نماز جنازہ میں ایڈیشنل آئی جیز، ڈی آئی جیز سمیت پولیس افسران کی بڑی تعداد نے شرکت کی. نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد محروم کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی. ایس ایس پی فیصل گلزار ان دنوں اسپیشل پروٹیکشن یونٹ میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں. ہادی فیصل گزشتہ چند روز سے لاہور کے مقامی ہسپتال میں زیر علاج تھا. اور سوشل سیکیورٹی ہسپتال لاہور سے نومولود کے اغوا کا معاملہ سبزہ زار آپریشنز اور انویسٹیگیشن پولیس کے مشترکہ کارروائی. مغوی بچے کو 21 روز بعد کھڑاک سٹاپ ملتان روڈ سے بازیاب کروا لیا. بچے کے اغوا میں ملوث ملزمہ فوزیہ بی بی شوہر سمیت گرفتار. جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے بچے کی تلاش ممکن ہوئی. ایس ڈی پی او سبزہ زار کے مطابق ملزم نے جرم کا اعتراف کر لیا. ڈی آئی جی آپریشن انویسٹیگیشن کی سبزہ زار پولیس ٹیم کو شاباش. تعریفی اسناد کا اعلان. ڈی آئی جی آپریشنز لاہور نے کہا کہ اہم ترین کیس ٹریس کرنے پر پولیس افسران اہلکار شابش کے مستحق ہیں. تمام قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے ملزمان کو کیفرے کردہ تک پہنچایا جائے گا. اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی پنجاب بھر میں ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے پرعزم. صوبے میں صحت کی معیاری سہولتوں کی فراہمی کے لیے انقلابی منصوبوں پر کام شروع. ہیلتھ کیئر کی معیاری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے متعدد منصوبوں کے لیے مجموعی طور پر 26 ارب روپے کے ریکارڈ فنڈز کی فراہمی. وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے 15 ارب روپے سے زائد کے منصوبوں کا آغاز کر دیا. یہاں پہ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی پنجاب بھر میں ترقیاتی منصوبوں کو مکمل کرنے کے لیے پرعزم. صوبے میں صحت کی معیاری سہولتوں کی فراہمی کے لیے انقلابی منصوبوں پر کام شروع. ہیلتھ کیئر کی معیاری سہولتیں فراہم کرنے کے لیے متعدد منصوبوں کے مجموعی طور پر 26 ارب روپے کے ریکارڈ فنڈز کی فراہمی. وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے 15 ارب روپے سے زائد کے منصوبوں کا آغاز کر دیا. اس بارے میں مزید جان لیتے ہیں اپنے ڈپٹی بیورو چیف شیخ جعفر سے. جی جعفر، تفصیلات سے آگاہ کیجیے. جی، وزیر اعلیٰ آفس میں ہیلتھ پروجیکٹس کے آغاز کی تقریب منعقد ہوئی جس میں وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے متعدد منصوبوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد بھی رکھ دیا. وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی ہیلتھ کی معیاری سہولتوں کی فراہمی میں شب و روز مصروف صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہنا تھا کہ صحت کی سہولتوں کو فراہم کرنے میں ڈاکٹر یاسمین راشد کا بڑا ہاتھ ہے. حکومت پنجاب 26 ارب روپے کے فنڈز کی فراہمی ریکارڈ ہے. اس سلسلے میں نیشنل میڈیکل یونیورسٹی ملتان کو 1 ارب 20 کروڑ، علیحدہ اسپتال فیصل آباد کو 1.25 ارب، عزیز بٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال گجرات کو 1 ارب 30 کروڑ اور ڈفرنٹ اسپتالوں کو اپنا فائنینشلی سپورٹ کرے گی. جبکہ چودھری پرویز الہی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی وزیر آباد میں دل کے مریضوں کے لیے گیما پروجیکٹ بھی سٹارٹ کیا جا رہا. بہت شکریہ شیخ جعفر، اب تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے.
لاہور کے نجی ہوٹل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بانی پاکستان اور قائد نواز شریف کی سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا. تقریب میں خواجہ عمران نذیر سمیت کئی صوبائی رکن پارلیمنٹ نے شرکا سے خطاب کیا. تقریب کے آخر میں کیک کاٹا گیا. رکن صوبائی اسمبلی سعدیہ تیمور نے کوہ نور نیوز سے خصوصی گفتگو کی. انہوں نے کیا کہا آئیے جانتے ہیں. بہت شکریہ جی. آج کی تقریب جو ہے وہ ہمارے قائد میاں نواز شریف صاحب کے اعزاز میں ہے. ڈیفینیٹلی ان کا یہ ویک جو پورا ہے وہ ان کی سیلیبریشنز کا ہے. ہمارے قائد کی برتھ ڈے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اپنے قائد جو ہمارے لیے ہمارے والد کی طرح ہیں, ہمارے لیڈر ہیں, تو اس سے زیادہ خوشی کا ہمارے لیے کوئی موقع نہیں ہے. تو آج ہمارے ایک نوجوان جو ہیں وہ ملک نصیب اوان, انہوں نے یہ سیلیبریشن کی ہے اور بہت اچھی تقریب رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمارے ورکر ہیں وہ کس لیے مایوس ہوں گے. قائدین نے اس دفعہ, میرا خیال ہے کہ یہ ہسٹری میں ہوگا کہ کس حد تک تکلیفیں انہوں نے سہی ہیں. ہمارے تمام لیڈرشپ جو ہے وہ جیلوں میں رہی ہے, اور ابھی بھی تمام لوگ یہیں پہ ہیں, صرف میاں صاحب ہیں اور جو ہیں وہ باہر ہیں. اور وہ بھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہوں گی کہ میاں صاحب جو ہیں وہ اس وقت جیسے ہمارے گھروں میں بزرگ ہوتے ہیں, وہ جس گھر کے اندر ہوتے ہیں نا, جب بچے نیا گھر بناتے ہیں نا, تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ان کی جو کشش ہوتی ہے وہ اسی جگہ پہ ہوتی ہے جہاں پہ ان کی زندگی گزری ہوتی ہے. تو میاں صاحب کے لیے وہاں پہ ہر دن گزارنا بڑا مشکل ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ میں منٹ سے پہلے اڑ کے یہاں پاکستان میں آ جاؤں, لیکن کیا ہم میاں صاحب کو جو پہلے ان کی صحت کا انہوں نے حال کیا, جو پہلے ظلم کیے, اس کے لیے ہم بلا لیں. لیکن انشاءاللہ تعالی اب وہ دن دور نہیں ہے, اور شہباز صاحب صبح سے لے کے شام تک کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہماری پوری لیڈرشپ یہاں ہے, اور میڈم جو مریم صاحبہ ہیں وہ بھی کچھ دن کے لیے گئی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی نیکسٹ منتھ میں دونوں میاں نواز شریف صاحب بھی اور میڈم مریم بھی جو ہیں وہ پاکستان آ رہی ہیں. اور جب وہ ہوتے ہیں تو بھی ان کی جان پہ بنی ہوتی ہے. جب وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی, سابق وفاقی وزیر مونس الہی اور MNA حسین الہی سے باکسر عامر خان کی ملاقات. وزیر اعلیٰ کا پنجاب میں باکسنگ ارینا اور جم بنانے کا اعلان. اس موقع پر چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ عامر خان پاکستان کا فخر ہے. عامر خان دنیا میں ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ سپورٹس میں صرف کرکٹ ہی نہیں, ہر کھیل پر توجہ دینا ضروری ہے. پنجاب میں باکسنگ کے فروغ کے لیے تمام تر ممکنہ سہولتیں فراہم کریں گے. 2 ارب روپے کے سپورٹس انڈورمنٹ فنڈ سے کھلاڑیوں کو اسکالرشپ دیں گے. باکسنگ کی ٹریننگ کے لیے انٹرنیشنل کوچ مدعو کیے جائیں گے. پرویز الہی نے کہا کہ ہونہار کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کے بھرپور مواقع فراہم کریں گے. ملاقات کے موقع پر باکسر عامر خان کا کہنا تھا کہ باکسنگ میں وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کی دلچسپی قابل تحسین ہے. انٹرنیشنل مقابلوں کے لیے پنجاب میں باکسنگ کا شاندار ٹیلنٹ موجود ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبطین خان سے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فواد چودھری کی اسمبلی چیمبر میں ملاقات. وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور دیگر سیاسی امور پر مشاورت. ملاقات میں سیکرٹری پنجاب اسمبلی عنایت اللہ لکھبی موجود تھے. یہاں پہ آپ کو بتائیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی محمد سبطین خان سے تحریک انصاف کے مرکزی رہنما فواد چودھری کی اسمبلی چیمبر میں ملاقات. وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد اور دیگر سیاسی امور پر مشاورت. ملاقات میں سیکرٹری پنجاب اسمبلی عنایت اللہ لکھبی موجود تھے. سعودی عرب میں موسم سرما کی پہلی برفباری کے باعث پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی, جس سے سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا. سعودی عرب کے علاقے تبوک کے الزوز پہاڑی سلسلے پر موسم سرما کی پہلی بار برفباری ہوئی, جس کی وجہ سے پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی. جبکہ برفباری کے باعث تبوک ریجن سمیت ملک کے متعدد علاقوں میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے. اس کے علاوہ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں نے برفباری کے نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے تبوک کا رخ کر لیا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.